مجھے بتائیں کہ آج کل کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. سو ڈو یو تھنک اس کی وجہ سے, خاص طور پہ اس بیماری کی وجہ سے ہم سب کا اٹینشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس وجہ سے اب او ڈی آئیز تھوڑے کم ہو جائیں گے اور T20 یا T10 پہ زیادہ فوکس آ جائے گا؟ لیٹ سی, دیکھیں اچھا چینج وقت کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور چینج چیزیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب پہلے تو یہ تھا کہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 5 دن کھیل کے ڈرا ہو جاتے تھے, اب تو چوتھے دن ریزلٹ آ جاتا ہے. تو آئی مین کہ کرکٹ تیز ہو گئی ہے. رائٹ. T20 کا فارمیٹ بہت زبردست ہے. اس T20 فارمیٹ کی وجہ سے آپ کی ODI کرکٹ بھی تیز ہو گئی ہے. اچھا. ہاں, اب آپ کیا ہے, اب T10 شروع ہو گئی ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے, تو کرکٹ چینج ہوتی رہے گی, تیزی کی طرف جائے گی. اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, جو ہماری یوتھ ہے جو انڈر 16 انڈر 19 لیول پہ کھیل رہے ہیں کرکٹ, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کی وہ اسکلز ڈیولپمنٹ یا ان کی وہ گرومنگ اکیڈمیز کی ہونی چاہیے, ان کو آگے کے لیے تیار کرنا چاہیے. آگے دنیا جا کس طرف رہی ہے, کرکٹ جا کس طرف رہی ہے, تو ان پلیئرس کو ہمیں اس طریقے سے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. لالا, میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا ہے آپ کی فاؤنڈیشن کے بارے میں, شاہد افریدی فاؤنڈیشن, جو آپ نے 2014 میں شروع کی, اور اس میں آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں انڈر پریویلیج لوگوں کو, اور ایجوکیشن بھی. تو مجھے بتائیں آپ نے کس لیے شروع کی, اس میں آپ کیا کیا کرتے ہیں, مجھے اس کے بارے میں بتائیں. 2011-12 میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان کے نام سے پہلے میں نے ہاسپٹل اپنے گاؤں میں شروع کیا. 16 بیڈ ہاسپٹل شروع کیا, وہیں رہا, دیکھا میں نے وہاں پہ. اور میں کیونکہ ایک ایسے ایریا سے ہوں کہ جہاں کی جن ایریاز کی جو پرابلمس ہیں وہ میرے سامنے, مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا پرابلمس ہے. کہ ایک ماں اگر پریگننٹ عورت ہے, وہ 3 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاتی ہے ہیلتھ کیئر کے لیے, یا بچے ہیں وہ 6-7 8 کلومیٹر دور جا کے اپنے لیے پانی لے کے آتے ہیں, صرف ایک مٹکا پانی لے کے آتے ہیں. اچھا. تو ان ایریاز کی, کیونکہ میں نے تو ہاسپٹل چلا رہا تھا, میں میری فیملی چلا رہی تھی, ہم نے خود ہی سارا کچھ کیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یار شاہد افریدی صاحب, کیا آپ اس سے بڑا کام کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے خود اپنے آپ سے سوال پوچھا, تو شکر ہے جواب پازیٹیو ہی تھا. تو وہاں پھر 2014 میں نے فاؤنڈیشن رجسٹر کی, پھر اس کے بعد سندھ میں کافی کام کیا, کیونکہ میرا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کی ہمارے ملک میں بہت ساری NGOs بہت اچھا کام کرتی ہیں, چاہے وہ شوکت خانم ہو, انڈس ہو, TCF ہو, یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. میرا مقصد تھا ان لوگوں تک پہنچنا جہاں پہ کوئی NGO جاتی نہیں ہے, کوئی کام کرتا نہیں ہے وہاں پہ. بلوچستان کا ایریا, KPK, سندھ میں بہت سارے کام کرتے ہیں, ساری NGOs کام کرتی ہیں, لیکن یہ بلوچستان اور KPK کے ایریا کو کوئی ٹارگٹ کرتا نہیں ہے, جاتا نہیں ہے وہاں پہ. مشکل ہے, سیکیورٹی, لاجسٹک, ایکسیس وہاں پہ اتنا ایزی نہیں ہے. تو میں خیر یہاں پہ پاک فوج کا شکریہ ادا کروں گا, جو جہاں مجھے جانا ہوتا ہے, پہنچنا ہوتا ہے, ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے. تو وہاں پہ پرابلمز اتنی ساری ہیں, اور ایجوکیشن, کیونکہ میری خود اپنی بیٹی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں. میرا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ کی پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پڑھی لکھی سوسائٹی, کمیونٹی آپ کی پڑھی لکھی ہوگی, تو ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے بیٹیوں کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ وہ ساری چیزیں جو اس ملک کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے مجھے, جی بہت کچھ دیا ہے, اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے لیے سوچ سکوں. تو اس میں ہمارے بہت سارے ڈونرز ہیں, چاہے وہ US ہے, کینیڈا ہے, انگلینڈ ہے, ایون پاکستان ہے, بہت سپورٹ کرتے ہیں سارے. ماشاءاللہ, دیٹس امیزنگ. اینڈ دس از دی شاہد افریدی فاؤنڈیشن کی کوئی ویب سائٹ ہے جس پہ ہاں جی بالکل, shahidafridifoundation.org, اس پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل سکتی ہے. امیزنگ اینڈ اٹس ونڈرفل کہ یو آر گیونگ بیک. مجھے بتائیں کہ اب ہم بات کر رہے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کی, تو what do you think about the political state of the country? آپ کو کیا لگتا ہے کون سی پارٹی پاور میں آئے گی? What's going to happen? یہ سوال جو آپ پوچھ رہی ہیں نا, اس کے جواب کے تو بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. دیکھیں, اچھا میں بتاؤں آپ کو, میری نظر میں جو سیاست ہے نا, وہ ملک اور قوم کی خدمت کا نام سیاست ہے, اور اسی سیاست کو میں جانتا ہوں. اگر کوئی ایک حکومت آ جاتی ہے, اس کو تو 3-4 سال جتنے عرصے بھی حکومت کرتی ہے, وہ تو اپوزیشن سے ہی لڑ رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں سیاست یہ ہے کہ بھئی اگر میں نے چوری ڈاکہ مارا ہے تو تم نے بھی تو یہی کام کیا ہے. ہم ایک دوسرے پہ لگے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ 60-65% اس ملک میں یوتھ ہے, وہ جا کدھر رہی ہے, وہ کیا ٹک ٹاکر بن رہے ہیں سارے, ہم جا کس طرف رہے ہیں. یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ اللہ نے جو ان کو پاور دی ہے, جو کرسی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے, ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے. ہمارے بچے, آنیسٹلی اسپیکنگ, ہم بہت غلط لائن پہ چل پڑی ہے ہماری یوتھ.
اگر میں اس سوشل میڈیا کی بات کروں, اگر آپ اس کے اندر دیکھیں بدتمیزی, آپ اخلاقیات سے اتر کے لوگ, آئی مین کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, ہماری یوتھ, ہم کیا ڈائریکشن کیا دینا چاہ رہے ہیں اپنی یوتھ کو, جو کہ میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یوتھ کو صرف 2 چیزیں دے دیں, آپ ایجوکیشن دے دیں اور اسپورٹس ساری فیسلٹیز دے دیں آپ. ابھی اگر ارشد کی بات ہم کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ سے گولڈ میڈل لے کے آئے پاکستان کے لیے, کہاں سے آیا یہ لڑکا, کس گاؤں کا, میاں چنو سے ہے, کون سے پروفیشنل ٹرینرز, کون سے ان کے کوچز جو اس بندے کو گولڈ میڈل دلوایا ہے, وہ اپنے اس کے اوپر اس نے کیا ہے سارا کو, جو بھی کیا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہوگا. لیکن آئی مین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر, اس ملک کے یوتھ کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے بڑوں پہ, جو سو کالڈ بڑے ہیں, جو ملک چلا رہے ہیں. تو آئی مین میں سمجھتا ہوں کہ مل کے اگر مقصد ہونا, آپ کا مقصد یہ ملک اور یہ ملک کے لوگ, یقین مانے سارے کام ہوتے ہیں. آپ کی لالا بہت پیور انٹینشن ہے یوتھ کے لیے خاص طور پہ. یہ آپ نے اسپورٹس والی بات کی, آئی ایگری کہ ان کی زندگیاں بدل سکتی ہیں اگر ہم اسپورٹس کو انکارپوریٹ کریں, ایجوکیشن کو انکارپوریٹ کریں اسکولنگ میں. اب آپ کی نیت تو بہت اچھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر پالیٹکس میں آئیں تو آپ شاید کوئی کچھ ڈفرینٹ کر سکیں؟ نہیں, میں پالیٹکس میں میرا مائنڈ تو تھا, اور میرا چینج ہوا ہوں میں تقریباً 2021 میں. کیوں؟ تھوڑا سا میں نے میرا تھا کہ میں اگر جاؤں گا تو اس پارٹی میں جاؤں گا, لیکن 2021 کے بعد نہیں, اس کے بعد سے میں نے کہا نہیں, اس طرف نہیں آنا. دل سے اتر گیا, یہ اتر گیا میرا مطلب ہے کہ 2021 کے بعد مائنڈ سیٹ, مطلب مائنڈ چینج ہو گیا کہ یار اس طرف اب نہیں آنا. پہلے تھا میرا پلان کہ 2023 کا الیکشن, کیا پتہ میں وہاں سے آ جاؤں, لیکن آئی مین شاید واپس مائنڈ بن جائے کسی دن, کچھ نہیں پتا, مائنڈ کا تو کچھ لگ نہیں رہا. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میں دور رہوں تو زیادہ بہتر ہے, اور جو اپنا جو کام ہو رہی ہے, چیریٹی کام کر رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن, میرے خیال میں اسی پہ فوکس کروں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں, اس سے بہت چینج آ سکتا ہے. شاید آپ اپنی کوئی اسپورٹس آرگنائزیشن بھی اس چیریٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں, دیٹ کین ہیلپ پیپل ان اسکولز. بالکل, ابھی ہم نے اسکولس کے اندر جو ہمارے 15 اسکول ہے, اس کے اندر ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ بچہ میٹرک کر کے پتہ ہی نہ چلے کہ میٹرک کر کے چلا کہاں گیا. تو ہم ساتھ ساتھ میں اوکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی, تاکہ وہاں پہ بچے سیکھیں, اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ایک اسکل ہونی چاہیے لائف گزارنے کے لیے. اسی ابھی میں 2 دن پہلے ہی آیا ہوں KPK میں, ہمارا ایک اوکیشنل ٹریننگ سینٹر FC جو آئی جی صاحب تھے وہاں پہ, ان کے ساتھ ایک ہم مل کے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں بہت کام کی ضرورت ہے اور بہت کام ہے اس ملک کے اندر, لیکن ہم جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا اس ملک کے لیے. بے شک, اینڈ آپ نے تو بالکل ایک ملک کے بڑے بھائیوں والی بات کر دی. ضروری ہے, آپ کو سب کہتے بھی لالا. نہیں تو سب اس ملک, نہیں تو سب کوئی ہمارے پاس اس ملک کے علاوہ ہے کیا, مجھے یہ بتائیں. یہ ملک ہی تو ہے ہمارے پاس, اور اس کا ہر ایک کے اوپر ذمہ داری, صرف میرے اوپر نہیں ہے. یہ جو کیمرہ مین کھڑے ہوئے, ڈائریکٹر صاحب جتنے بھی اس پروگرام کو چلا رہے ہیں, یہ ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ دوسروں کا خیال رکھنا شروع کریں, اوپر والا آپ کا خیال رکھنا شروع کر دے گا. سمپل از دیٹ, اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے سے, آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مہینہ اعتکاف میں مدینہ میں بیٹھا رہوں, اس سے بہتر ہے میں دکھی انسان کی, انسانیت کی خدمت کروں. تو آنیسٹلی ہمارے آس پاس اتنے دکھی لوگ, اتنے مجبور, اتنے پریشان حال لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا کے 2 منٹ ان کا دکھی سن لیں, یہ بھی بڑی بات ہے. ہم نیت تو کریں نا کسی چیز کی. آنیسٹلی اسپیکنگ, سب نیت کا کھیل ہے. آپ نیت کرتے ہو کسی اچھی چیز کی, آپ نے صرف ایک اسٹیپ لینا ہے. کام وہ کرتا ہے, کام ہم نہیں کرتے, کام وہ کرواتا ہے, وہ صرف ہماری نیت پہ فیصلے کرتا ہے. تو اگر ہماری نیت ہو کسی کی خدمت کرنے, خدا کی قسم آپ کرتے ہو, آپ بالکل کرتے ہو اس کی خدمت, اور اللہ آپ سے یہ کام کرواتا ہے. بس آپ نے اپنی نیت پازیٹیو رکھیں, اچھی رکھیں, دوسروں کے لیے, دوسروں کی کامیابی کے لیے آپ خوش ہوں, اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا.